جی ہر چیز جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ہو رہی ہے وہ آزمائش تو ہے ہی، یعنی اگر وہ میرے کسی گناہ کے نتیجے میں ہوئی ہے تب بھی آزمائش تو ہے ہی. اس لیے آزمائش اور سزا میں تو فرق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا بنی ہی آزمائش کے لیے ہے. یہاں جو چیز بھی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ نعمت مل رہی ہے، بادشاہی مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اقتدار دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، سب آزمائش. نہیں، یہاں کی نعمت بھی آزمائش، یہاں کی نقمت بھی آزمائش. البتہ کبھی کبھی وہ آزمائش سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے، یعنی ہوتی آزمائش ہی ہے لیکن سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عام طور پہ تو سزا نہیں دیتے، کبھی کبھی دے دیتے ہیں. تو اس سزا کا ادراک اس انسان کو ہونا چاہیے. جب مجھے یہ احساس پیدا ہو جائے یا اس کا امکان بھی میں محسوس کروں کہ یہ فلاں غلطی ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے یہ سزا مل رہی ہو، تو مجھے اسے غلطی بھی سمجھنا چاہیے. وہ آزمائش تو رہے گی ہی، تو دونوں میں انتخاب نہیں ہے، آزمائش وہ ہے، کیونکہ پوری زندگی آزمائش ہماری. سزا بھی ہو سکتی ہے، اس کا مجھے جب احساس ہوگا. دوسروں کے بارے میں یہ حکم نہیں لگانے چاہیے کہ فلاں کو سزا مل رہی ہے، فلاں کو سزا مل رہی ہے. وہ اللہ جانے، اس کا پروردگار ہے. مجھے تو یہ دیکھنا کہ کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہے اور مجھے اس کا احساس ہو گیا ہے یا میری توجہ اس جانب ہو گئی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ کی سزا ہو. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، آخری سوال ہے، وہ یہ کہ ایک طرف اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے نا، ہم کوئی بھی چیز اگر کرتے ہیں، کوئی خدمت کرتے ہیں تو وہ ایک صدقہ بھی ہے. میں اپنے گھر والوں کو لے کر پاکستان کے ٹور پہ جاتا ہوں، میں انٹرنیشنل ٹور پہ جاتا ہوں، صرف سیر و تفریح کے لیے جاتا ہوں. اس میں جو پیسہ میں خرچ کرتا ہوں، کیا یہ اسراف کے زمرے میں ہوگا یا یہ بھی کیا جانا چاہیے گھر والوں کے لیے؟ سیر و تفریح تو انسان کی ضرورت ہے، یعنی جس طرح کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، اسی طرح تفریح کرنا، آرام کرنا، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے. کھانے میں، پینے میں، تفریح میں اعتدال قائم رکھنا چاہیے. یعنی اسراف اصل میں جائز کاموں میں بے اعتدالی اختیار کرنے کا نام ہے. لیکن لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں نا، اگر میں یورپ اصل پہ چیز جا رہا ہوں. لاکھوں نہیں ہے. اچھا. یعنی ایک چیز پہ لاکھوں ہی خرچ ہونے ہیں، ایک چیز پہ ہزاروں ہونے ہیں. اصل چیز ہے وہ کام جائز ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، اور آپ اس کام کو کرتے وقت اعتدال کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں یا ویسے ہی پیسے لڑا رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز. تو جو جائز کام ہے، تفریح بھی ان میں شامل ہے، تفریح بھی شامل ہے، سیر کرنا بھی ان میں شامل ہے، آرام کرنا بھی ان میں شامل ہے، زینتوں کا اہتمام بھی ان میں شامل ہے، جمالیاتی احساس کی تسکین بھی ان میں شامل ہے. یہ انسان کی ضروریات ہیں. یعنی انسان حیوان نہیں ہے محض کہ اس کے سامنے چارہ ڈال دیں گے بس مطمئن ہو جائے گا. وہ تو ذائقہ آشنا بھی ہے، وہ چیزوں میں تنوع بھی چاہتا ہے، وہ معاملات میں ندرت بھی چاہتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ محض ضرورت پوری کر لیں. یہ کہا ہے کہ جو زینتیں ہیں وہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے یہ کہا ہے کہ ہے للذین آمنوا، یہ تو میں نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. اور پھر تنبیہ کی ہے کہ وہ کون ہیں کہ جو ان زینتوں کو حرام کرتے ہیں. تو اس وجہ یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں. کھانا پینا، مکان بنانا، لباس پہننا، کہیں نہ کہیں تو کوئی لائن تو مارک کرنی پڑے گی. وہ ہر انسان اپنے حالات کے لحاظ سے طے کرتا ہے. ٹھیک ہے. بھائی آپ کے پاس کروڑوں ہیں تو آپ اور طرح سے طے کریں گے، ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہیں تو وہ اور طریقے سے طے کرے گا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نمائش نہ کریں، دوسروں پر دوست نہ جمائیں، ایسے کام دون کی لینے کے لیے نہ کریں. یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ ہوں. اعتدال اور توازن کا فیصلہ ہر آدمی اپنے حالات، اپنے ذوق اور رجحان کے مطابق کرتا ہے. یہ میرا یا کسی اور کا کام نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر حکم لگائیں. لیکن تفریح کرنا، سیر کرنا، دوسری جگہوں پر جانا، دنیا کو دیکھنا، یہ سب جائز کام ہے. ان میں سے کوئی چیز ناجائز نہیں.